نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے، بخاری کے اندر اور مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک، راوی ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ حضور نے فرمایا کل سلامہ من الناس علیہ صدقہ، فرمایا بندے کے ہر جوڑ پہ صدقہ ہے، پاؤں کے ناخن سے لے کر سر تک پورے تن بدن میں رب نے جتنے جوڑ بنائے ہیں، جتنے اعضاء بنائے ہیں اور جتنے پارٹ آف باڈی بنائے ہیں، رب نے کے حبیب نے فرمایا بندے کے ہر جوڑ پہ صدقہ ہے، اس لیے کہ بندے کا ہر جوڑ اللہ کے احسان کے زیر بار ہے، ہر جوڑ پہ رب کا کرم ہے، احسان ہے، فضل ہے۔ اگر خدا نخواستہ جوڑ میں درد ہو جائے، کوئی خرابی آ جائے، زخم ہو جائے، بندہ صحت مند رہے، رب کا بڑا کرم ہے، فرمایا ہر جوڑ پہ صدقہ ہے۔ کل یوم تطلع فیہ الشمس، فرمایا ہر دن جس میں سورج طلوع کرتا ہے، فرمایا تعدل بین الاثنین صدقہ، دو مسلمانوں کو آپس میں جوڑنا یہ صدقہ ہے۔ اگر کہیں سے کوئی نفرت، کہیں سے کوئی دوری اور کہیں سے کینہ، بغض، عداوت، غصہ داخل ہوتا ہے تو پھر اس کو جگہ اپنی صفوں میں نہیں دینی چاہیے، بلکہ میرے آقا نے فرمایا دو مسلمانوں کو جوڑنا، صلح کرنا یہ صدقہ ہے۔ وَتُعِينَ الرَّجُلُ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُ عَلَيْهَا، ایک آدمی سواری پہ سوار نہیں ہو سکتا۔ آج کل لوگ گاڑیوں میں جاتے ہیں، پرانے زمانے میں لوگ اونٹوں پہ سفر کرتے تھے، گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے، خچروں پہ سفر کرتے تھے، گدھوں کے اوپر سوار ہوا کرتے تھے۔ ایک مسلمان سواری پہ نہیں سوار ہو سکتا اور دوسرا سوار ہونے میں مدد کرتا ہے، میرے آقا نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ کے دربار میں ہر چیز کی بڑی قیمت ہے۔ ہمارے ہاں تول کے لیے لوگ ترازو قائم کرتے ہیں اور پھر کس چیز کو تولنے کے لیے باٹ استعمال کیے جاتے ہیں، یہ کلو ہے، یہ 2 کلو ہے، یہ 5 کلو ہے، یہ 10 کلو ہے، یہ ٹن ہے، یہ چھٹانک ہے، یہ ہم نے تول کے لیے اپنے وزن مقرر کیے۔ لیکن اللہ کا تول اور ہے، رب کا تول ایسا ہے، رب نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی نیک عمل کیا دن قیامت کے وہ دیکھے گا۔ ہمارے ہاں ذرے نہیں تلتے، ہمارے ہاں ذروں کا حساب نہیں ہوتا، ہمارے ہاں ذروں کا شمار نہیں ہوتا، ہم ذرات کو بالکل کچھ بھی نہیں سمجھتے، لیکن اللہ جب اجر دیتا ہے، ثواب دیتا ہے، تو پھر اللہ پاک ذرے کا بھی بدلہ عطا فرماتا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر کسی نے برا عمل کیا اس کو بھی بدلہ ملے گا، وہ دن قیامت کے دیکھے گا۔ الترغیب و ترہیب کے اندر علامہ منذری رحمہ اللہ نے ایک حدیث پاک کو نقل فرمایا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک مانگنے والی عورت آئی، اللہ کے نام پہ مانگا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اپنی خادمہ سے فرمایا کہ انگور کا ایک دانہ اٹھا کر اس مانگنے والی عورت کے ہاتھ پہ رکھ دینا۔ خادمہ تھی، نوکرانی تھی، لونڈی تھی، جیسے حکم ہوا ویسے کیا، ایک دانہ اٹھایا، پر اٹھانے کے بعد اس دانے کو غور سے دیکھنے لگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے غور سے دیکھا کہ ہونا یہ چاہیے کہ انگور کا دانہ اٹھا کر مانگنے والی عورت کو دے دے، لیکن غور سے دیکھ کیوں رہی ہے، جائزہ کیوں لے رہی ہے، بار بار اس پہ نظر جما کے کیوں دیکھ رہی ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ سے نے لونڈی سے فرمایا، نوکرانی سے، حکم ہوا دے دے تو آپ دے دیتی، دیکھتی کیوں ہے؟ نوکرانی کہنے لگی کہ میں دیکھ اس لیے رہی ہوں کہ بندہ دے تو کچھ تو ہو، اب اگر دینے میں انگور کا ایک دانہ دیا جائے اس سے کیا بنتا ہے؟ اگر منہ میں ڈالا اور اس پہ دانت چبایا تو وہ منہ میں حل ہوا، پیٹ میں حلق میں جانے کے لیے کیا بچے گا؟
بندہ دے تو دینے کی کوئی چیز تو ہو، یہ دینے میں چیز بڑی معمولی ہے۔ مائی عائشہ صدیقہ نے جواب میں فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ نے جواب میں فرمایا کہ اچھا تمہیں انگور کا دانہ معمولی لگ رہا ہے؟ عرض کیا ہاں معمولی۔ فرمایا سن، اللہ نے قرآن میں فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ فرمایا جس نے ذرہ برابر نیک عمل کیا وہ دیکھ لے گا، جس نے ذرہ برابر برا عمل کیا وہ دیکھ لے گا۔ تجھے انگور کا دانہ معمولی لگ رہا، یہ بتاؤ اس انگور کے دانے میں ذرے کتنے ہیں؟ نوکرانی بولی ذرے بے حساب ہیں، انگور کے دانے کے ذروں کا حساب نہیں لگایا جا سکتا۔ مائی عائشہ صدیقہ نے فرمایا جب اس کے ذرے بے حساب ہیں تو اس کا ثواب بھی بے حساب ہے کہ اللہ پاک کلوؤں پہ ثواب نہیں دیتا، وہ 5 کلو پہ ثواب، وہ من اور بوری کے حساب سے اجر نہیں دیتا، وہ ٹنوں کے حساب سے اجر نہیں دیتا۔ اگر تو نے ذرہ برابر بھی نیک عمل کیا، اللہ جب اجر دیتا ہے تو ذرے پر بھی اجر دیتا ہے، اللہ کریم ذرے پر بھی اجر دیتا ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی کو اگر آپ سواری پہ سوار کریں اس پہ بھی اللہ پاک تمہیں اجر دیتا ہے۔ او ترفع له علیہا متاعہ صدقۃ، ایک بندہ سواری پہ سوار ہو رہا اور آپ اس کے پاس گئے اور اس کے ساتھ سامان اٹھایا، سواری پہ رکھ دیا، میرے آقا نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ ثواب، اجر، رب کی رضامندی، جنت کا حصول، اللہ کا قرب کتنا آسان ہے اگر انسان انسان کے قریب ہو جائے، انسان انسان سے پیار کرے، انسان انسان کی خدمت کرے، انسان انسان سے محبت کرے اور انسان انسان کے کام آئے، اس پہ اللہ پاک کتنا خوش ہوتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا الخلق عیال اللہ، فرمایا مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ آپ کسی کے بچوں کے ساتھ اچھائی کریں، کسی کے اہل خانہ کے ساتھ اچھائی کریں، وہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ اللہ بیوی سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے، شادی سے پاک ہے، اہل خانہ سے پاک ہے، لیکن اللہ پاک نے مثال کے طور پر جیسے تمہیں اپنے گھر والوں سے محبت ہے، رب اپنی مخلوق سے اس طرح محبت کرتا ہے جس طرح تم اپنے گھر والوں سے محبت کرتے ہو۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، فرمایا اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے۔ پیار بھرا لہجہ اپنایا، اچھی بات کہی، پیار کے کلمات کہے، محبت سے لبریز الفاظ بولے، اللہ پاک اس پہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اچھی بات کہنے پہ بھی اللہ پاک سب کے جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا وَبِكُلِّ خَطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، اور جو قدم اٹھا کر آپ مسجد میں جاتے ہیں، گھر سے وضو کیا، غسل کیا، پاک صاف کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، جمعے کا دن تھا، قدم اٹھا کر آپ مسجد میں آئے، لوگ دیکھتے رہے یہ مسجد میں جا رہا، لیکن اللہ کے دربار میں تیرا مقام یہ ہے کہ تیرا اٹھنے والا ہر قدم بارگاہ رب میں صدقے کا ثواب رکھتا ہے، صدقے کا مقام رکھتا ہے، ہر قدم پہ گویا تو صدقہ کر رہا ہے۔ اور دوسری بات ایک اور حدیث پاک میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس آدمی کے قدم راہ خدا میں غبار آلود ہو جائیں، اب چلتے ہیں حج پر، آپ چلتے ہیں صدقہ دینے، آپ چلتے ہیں نماز پڑھنے، آپ جا رہے ہیں خیرات کرنے، اللہ کے رستے میں آپ قدم اٹھا رہے ہیں، رستے میں گرد و غبار ہے، آپ کے قدموں پر راہ خدا میں چلتے ہوئے گرد و غبار آ جاتا ہے، میرے آقا نے فرمایا جس کا قدم راہ خدا میں غبار آلود ہو جائے اس قدم پہ اللہ کریم دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے، دوزخ کی آگ اس قدم پہ اللہ پاک حرام کر دیتا ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمیت العزاء عن الطریق صدقۃ، آپ رستے پہ جا رہے ہیں، رستے سے آپ نے اذیت والی چیز ہٹائی، تکلیف دہ چیز ہٹائی، میرے نبی نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ رستے میں جا رہے ہیں، کسی نے گندگی رستے میں پھینکی ہے، آپ نے گندگی ہٹائی، کسی نے پتھر ڈالا ہے، آپ نے پتھر ہٹایا، کسی نے وہاں پر غار بنا دیا ہے، آپ نے اس غار کو بند کر دیا، کسی نے کانٹے ڈالے ہیں، آپ نے کانٹے الگ کر دیے اور رستہ صاف کر دیا۔ فرمایا رستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا معمولی بات نہیں، یہ بھی بارگاہ رب میں صدقہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ آج یورپ والے ہمیں انسانی حقوق بتا رہے ہیں،
ہاں انسانی حقوق کی بات ہو رہی ہے جی، انسان کے حقوق ہیں میرے بھائی۔ جس نے اسلام کی اسٹڈی نہیں کی، اسلام کو نہیں پڑھا، اسے پتہ ہی کیا ہے انسان کیا ہے، انسانی حقوق کیا ہے۔ انسانی حقوق سیکھنے ہیں تو آئیں مصطفیٰ کریم سے سیکھیں کہ مصطفیٰ کریم خانہ کعبے کا طواف فرما رہے ہیں، اور دوران طواف میرے آقا خانہ کعبہ سے مخاطب ہوئے۔ کون سا خانہ کعبہ جس کا تو بھی طواف کرتا ہے میں بھی طواف کرتا ہوں، جس کے دیکھنے کے لیے تو بھی تڑپتا ہے میں بھی تڑپتا ہوں، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے دنیا بھر سے ہر سال لوگ جاتے ہیں، بلکہ سال کیا ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی ہر کسی کا دل بے چین بےتاب ہوتا ہے خانہ کعبہ کی زیارت۔ حضور مصروف طواف ہیں، خانہ کعبہ کو مخاطب کیا، اور حضور نے خانہ کعبہ سے فرمایا اے خانہ کعبہ تیری عزت مسلم ہے، تیرا مقام واقعی بلند ہے، رب کے دربار میں تیرا بڑا مقام ہے، لیکن سن کعبہ بندے مومن کی قدر و منزلت اللہ کے دربار میں تجھ سے زیادہ ہے۔ جب بندے مومن کا مقام خانہ کعبے سے بھی بڑھ کر ہے تو آپ انسان کی قدر و قیمت کیا سمجھتے ہیں؟ اور انسان تو انسان، میرے آقا نے جانوروں کے حقوق بھی بتا دیے، جانوروں کے حقوق بھی بتا دیے۔ کیسے؟ میرے آقا نے فرمایا اگر جانور ذبح بھی کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو، ذبح کرنے کے وقت اچھائی سے کام لو، حتیٰ کہ جانور ذبح کرنے لگے ہو تو کیا کرو؟ میرے آقا نے فرمایا اس کو پہلے کھلاؤ، اس کو پلاؤ، چھری خوب تیز کرو، اس کے سامنے تیز نہ کرو، اور پھر جب ذبح کرو تو جلدی ذبح کرو، وہ بھوکا نہ ہو، وہ پیاسا نہ ہو، چھری کند نہ ہو، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہ بنے۔ یہ کس نے فرمایا؟ میرے آقا علیہ السلام نے۔ اور ارشاد فرمایا کہ گلی سے اگر آپ کوئی اذیت والی تکلیف والی چیز ہٹا دیں یہ بھی صدقہ ہے۔ ہوا یہ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی عمر بن عوف میں صلح کرانے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ آپس میں کچھ جھگڑا ان کا ہو گیا، میرے آقا جانے لگے، اور جب عقائد و عالم جانے لگے تو رستے میں انصار کے کچھ صحابہ بیٹھے تھے، میرے آقا وہاں پر رک گئے، اور حضور اس وقت دراز گوش پہ سوار تھے۔ دراز گوش کو ہم اپنی زبان میں گدھا کہتے ہیں، لیکن جب حضور سواری فرمائے تو پھر گدھا نہیں کہنا بلکہ دراز گوش، لمبے کانوں والے پہ حضور سوار۔ اب حضور دراز گوش پہ جلوہ گر ہیں، صلح کے لیے جا رہے ہیں، رستے میں انصار بیٹھے تھے، میرے آقا رک گئے۔ اب وہاں پر دراز گوش نے پیشاب کر دیا۔ اب جب پیشاب زمین پہ آ گئی تو عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، اس نے ناک پہ کپڑا رکھ دیا اور ناک کو بند کر دیا کہ مجھے دراز گوش کے پیشاب کی بدبو نہ آئے۔ منافقین کا سردار۔ اب صحابہ کرام کو یہ بات اچھی نہ لگی کہ جس سواری پہ حضور سوار وہ پیشاب کر لے اور پیشاب کے بو سے اپنی ناک کو بند کر لے۔ تو ابن ابی کہنے لگا کہ مجھے بدبو آ گئی۔ صحابہ کرام اور ابن ابی کے درمیان گفتگو ہو گئی۔ اب حالات یہاں تک آ گئے کہ دونوں قبائل آمنے سامنے ہو گئے، بات بڑھ گئی، لڑائی جھگڑے تک نوبت آ گئی، ہاتھا پائی تک نوبت آ گئی۔ آخر میرے آقا واپس تشریف لائے، دونوں کو سمجھایا، دونوں کے درمیان صلح کرائی، بات کو ختم کر دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا مومن آپس میں بھائی ہیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائی کے درمیان صلح کرو، اپنے بھائی کے درمیان صلح اور صفائی کرو۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر صلح کے اندر صلح دو آدمیوں کی آپس میں ناچاکی ہے، آپس میں ناراضگی ہے، اور آپ درمیان میں صلح کرنا چاہتے ہیں، اگر دونوں کو راضی کرنے کے لیے بندہ جھوٹ بھی بولے تو اسلام میں اس کی اجازت ہے، تاکہ دو مسلمان آپس میں جڑ جائیں، گھر کے اندر، محلے کے اندر، چوک چوراہے کے اندر نفرت اختلاف کی فضا نہ ہو، آپس میں پیار اور محبت کا ماحول بن جائے۔ حضور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ گلستان کے اندر تحریر فرماتے ہیں بادشاہ وقت کا دربار لگا ہوا ہے، اور ایک بندہ جو کہ مجرم تھا اس کو شاہی دربار میں پیش کیا گیا، بادشاہ وقت نے اس کو قتل کرنے کا حکم سنا دیا، اس کی گردن اڑا دو، ختم کر دو۔ اب جیسے اس بندے نے سنا کہ میری جان اب جانے والی ہے، اب کوئی رستہ نہیں، وہ مجبور اور بے بس ہو کر بادشاہ کو گالیاں دینے لگا، سر عام
شاہی دربار میں وزیروں، امیروں، مشیروں کی موجودگی میں بادشاہ کو گالی دینے لگا۔ بادشاہ وقت نے وزیر سے پوچھا یہ کیا کہتا ہے؟ وزیر کہنے لگا بادشاہ سلامت، یہ آپ کو دعا دے رہا ہے، یہ آپ کے ملک کی بقا کا سوال کر رہا ہے، آپ کے لیے برکت کی دعا مانگ رہا ہے، حالانکہ وہ گالیاں دے رہا تھا۔ دوسرا وزیر بولا کہ وزیر کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ کھائے اس دربار سے، پیے اس دربار سے، ساری خدمت یہاں سے حاصل کرے اور پھر جھوٹ بولے، یہ مناسب نہیں۔ جب بات یہاں تک آ گئی تو بادشاہ وقت نے پوچھا کیوں، یہ کیا کہتا ہے؟ دوسرا وزیر کہنے لگا یہ تمہیں گالی دے رہا ہے، یہ خرافات بک رہا ہے۔ بادشاہ وقت خاموش ہوا اور پھر بولا تو نے سچ کہا، اس نے جھوٹ بولا، واقعی وہ گالی دے رہا ہے، لیکن تیرے جھوٹ نے، فرمایا تیرے سچ نے مجھے بھی پریشان کر دیا، اس کی زندگی کو خطرے میں ڈالا، اور اس کے جھوٹ نے اس کی زندگی بچائی، مجھے بھی خوش کر دیا۔ تو وہ سچ جو کسی کو پریشان کرے اور وہ سچ جو کسی کی زندگی خطرے میں ڈالے، اس سے وہ جھوٹ بہتر ہے کہ جس سے دوسرا خوش بھی ہو جائے، کسی کی زندگی بھی بچ جائے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ المستدرک کی حدیث ہے اور بڑی پیاری حدیث، اور میں یہی آخری حدیث بیان کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں۔ المستدرک کی حدیث، راوی حضرت انس ہیں رضی اللہ عنہ، فرمائے حضور تشریف فرماتے، آقا دو عالم جلوہ گر تھے، اور اسی دوران میرے آقا نے تبسم فرمایا، حضور مسکرانے لگے۔ جناب عمر فاروق حاضر ہوئے، عرض کیا حضور کیوں آپ تبسم فرما رہے ہیں؟ اللہ کریم کے حبیب نے فرمایا دن قیامت کا ہوگا، دو بندے اللہ کے دربار میں گھٹنوں کے بل حاضر ہو جائیں گے۔ دن قیامت کا گھٹنوں کے بل بارگاہ رب میں دو بندے پیش ہو جائیں گے۔ ایک بندہ کہے گا یا اللہ اس نے میرا حق مارا ہے، اس نے میرا حق تلف کیا ہے، اس نے میرے حق پہ قبضہ کیا ہے، میں حقدار ہوں، وہ حق مار چکا ہے، یا اللہ اس سے میرا حق دلوائیے۔ دن قیامت کے گھٹنوں کے بل اللہ کے دربار میں دو بندے عرض کریں گے۔ اب اللہ پاک فرمائے گا اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تیرے پاس تجھے دینے کے لیے، پاس نمازیں ہوتی، روزے ہوتے، حج زکات، کچھ ہوتا تجھے دیا جاتا۔ دن قیامت کا ہے، اس کی جھولی خالی ہے، اس کی پونجی خالی ہے، اس کا بٹوا خالی ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں، تجھے کیا دیا جائے؟ میرے آقا علیہ السلام اس بات پہ رونے لگے، فرمایا قیامت کا دن بڑا سخت ہوگا، اللہ کا خوف کیا کرو، قیامت کو یاد کیا کرو۔ پہلے میرے آقا نے تبسم فرمایا، اس بات پہ میرے آقا رونے لگے۔ پھر اللہ کریم اس بندے کو جنت دکھائے گا، جنت میں ایک پورا شہر نظر آ جائے، سونے کے محلات اس میں نظر آئیں گے، موتی اس میں لگے ہوں گے، اس کی چمک دمک اور سج دھج سے اس بندے کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی۔ اللہ پاک فرمائے گا اے بندے دیکھ، سامنے جنت میں محل دیکھ رہا ہے، شہر دیکھ رہا ہے، سونے کی کوٹھیاں دیکھ رہا ہے، اس میں جڑے ہوئے موتی تو دیکھ رہا ہے۔ عرض کرے گا یا اللہ میں دیکھ رہا ہوں، کہے گا یا اللہ یہ کس کا محل ہے، یہ کس کا شہر ہے؟ یہ تو اللہ کے نبیوں کے مکانات ہوں گے، اللہ کے ولیوں کے مکانات ہوں گے، متقی پرہیزگار نیک لوگوں کے مکانات ہوں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا یہ مکان، یہ شہر تیرا ہے۔ عرض کرے گا یا اللہ میرا کیسے؟ رب فرمائے گا اگر تو اس کی قیمت ادا کرے تو تجھے شہر مل سکتا ہے۔ یا اللہ میرے پاس اس کی قیمت کہاں سے آ سکتی ہے؟ اللہ فرمائے گا اے میرے بندے، جس بندے نے تیرا حق مارا ہے تو اس کو معاف کر دے، یہی اس کی قیمت ہے، اس کے بدلے شہر تمہیں مل جائے گا۔ وہ بندہ خوشی سے پھولے نہیں سمائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا دن قیامت کے دو مسلمانوں میں اللہ پاک اس طرح سلوک کرائے گا، تم بھی لوگوں میں سلوک کرایا کرو، پیار بڑھایا کرو، نفرتیں دور کیا کرو، بہت دور کرو۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احسن الی من اساء، جو تجھ سے برائی کرے اس سے تم اچھائی کرو۔ اگر آج سے ہم یہ طریقہ کار اپنائیں کہ جہاں برائی ہو ہم برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں، تو پھر ہمارا معاشرہ
ایسا معاشرہ بن سکتا ہے جو کہ مثالی معاشرہ، لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ وہ مسلمان جو پہلے دنیا میں پیار محبت بانٹتا تھا، اور وہ مسلمان جو پہلے دوسروں کو قریب کرتا تھا، آج باپ بیٹے کے اندر اختلاف، بھائی بھائی کے اندر اختلاف، ماں بیٹی کے اندر اختلاف، ایک ساتھ رہنے والے پڑوس آپس میں سلام و کلام نہیں کرتے۔ یہ دوری کیوں آ گئی؟ اس لیے کہ ہم دین سے دور ہو گئے۔ میرے آقا نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی، فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ۔ بہر صورت اللہ کریم جل شانہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، برکات سے مالا مال فرمائے، آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔